الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين ولعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. فروع المطالب ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم، وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، وهي مطالب جزئية أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى. گفتگو ہماری جزء اول میں ہے منطق کی کہ جس کا موضوع معرف ہے، کہ جس میں ہم تعریف کرنے کے قواعد و ضوابط کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن مقدمہ مصنف نے بیان کیا کہ کسی بھی چیز کی اگر آپ تعریف پوچھتے ہیں یا اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ سوال یا ما کے ذریعے سے ہوگا یا ایو کے ذریعے سے ہوگا یا حل کے ذریعے سے ہوگا یا لیما کے ذریعے سے ہوگا. کسی بھی چیز کے بارے میں یا سوال اس کی ماہیت اور ماہیت کے بارے میں ہوگا. ماہیت اور ماہیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تعریف اسم کے بارے میں. یا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ اس کی حلیت کے بارے میں ہوگا. حلیت کیا مطلب؟ کہ اس کی تصدیق کریں گے کہ آیا یہ چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے. یا اس کی لمیت کے بارے میں سوال ہوگا. لمیت کیا مطلب؟ یعنی علت اور دلیل اور برہان. کس چیز کے ذریعے برہان؟ وہ جو اس نے تصدیق کی ہے اس کی، یا جو حقیقی وجود ہے خارج میں اس کی کیا ہے دلیل اور برہان. کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ مرکزی سوال ہیں. مرکزی سوال علیکم السلام. مرکزی سوال کیا مطلب ہے؟ کہ کلی سوال، اور جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں اصول یعنی جڑیں، بنیادی چیز. جو بنیادی سوال کسی بھی چیز کے بارے میں اٹھتے ہیں تو وہ یہی سوال اٹھتے ہیں. مثال کے طور پہ انسان کے بارے میں یہی سوال اٹھے گا کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور انسان کی ذات کیا ہے، اور انسان کیا موجود ہے یا موجود نہیں ہے، کیا انسان کیا ہے سوچنے والی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے. اس طرح کے سوال ہوں گے. باقی یہ جو سوال ہیں اس کے علاوہ کہ انسان کا کتنا قد ہوتا ہے، کتنا موٹا ہوتا ہے، اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے کب جو ہے وہ غصے میں آتا ہے، کب غصے میں نہیں آتا. اس طرح کے جو جزوی سوالات ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع المطالب کہتے ہیں. اصول المطالب یعنی ایسے معنی کے بارے میں سوال کرنا جو کلی معنی ہے. اس کی ڈیفینیشن پوچھنا، اس کا کائنات میں وجود ہے یا وجود نہیں ہے، اگر وجود ہے تو اس کی علت کیا ہے، یا اگر اس کی کوئی خصوصیت ہے تو اس کی علت کیا ہے. یہ کلی سوال ہوتے ہیں، موٹے موٹے سوال ہوتے ہیں. اس سے ہٹ کے جو جزیات ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ فروع المطالب کہتے ہیں. فروع المطالب کے بارے میں جو سوال ہے وہ ما کے ذریعے سے اور حل وغیرہ کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلکہ اس کے بارے میں جو سوال ہے وہ کن چیزوں سے کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں فروع المطالب میں. مثال کے طور پر انہوں نے کیفہ لکھا، ٹھیک ہے. کیفہ کیا ہے؟ مطلب کہ اس چیز کے بارے میں سوال کہ جس کی کوئی کیفیت ہوگی. کیفیت یعنی کوئی رنگ وغیرہ ہے، وہ کیف کے بارے میں کریں گے. آئینہ یعنی اس کے مکان کے بارے میں سوال کریں گے، کہاں رہنے والا ہے. متا یعنی اگر زمانہ ہو اس کے بارے میں سوال کریں گے. کم یعنی اگر اس کے عدد ہوں تو عدد کے بارے میں سوال کریں گے. من یعنی وہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، یہ سوال کریں گے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ فروع المطالب کہتے ہیں. بس یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اصول المطالب کے بارے میں، اصول المطالب سے کیا مراد ہے؟ کلی سوال، موٹے موٹے سوال، مرکزی سوال کہ جو کہ ہر علم میں اور ہر چیز کے بارے میں کیا پوچھے جاتے ہیں. اور فروع المطالب کیا مطلب؟ کہ کلی سوال نہیں، موٹے موٹے سوال نہیں، بلکہ جو جزوی چیزیں ہوتی ہیں. کلی چیزیں جو ہیں ان کو پوچھا جائے گا ما کے ذریعے سے، حل کے ذریعے سے، لیما کے ذریعے سے، جو بھی بیان ہم نے کی ہیں. اور جو جزوی مطالب ہیں ان کے کیا ہیں؟ کچھ اور الفاظ ہیں. فروع المطالب ما تقدمہ جو پہلے گزر چکے ہیں، یا اصول المطالب. یہ کیا ہے؟ اصول مطالب ہے. مطالب کی کیا ہے؟ اصل ہے. مطالب کی کیا اصل جڑیں ہیں. جس طرح اصول اور فروع ہم کہتے ہیں، اصول دین اور فروع دین، یعنی اصل جڑ جو ہے. التی یسأل عنہا کہ ان اصول کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے بتلک الادوات، یہ جو اوپر ادوات گزرے ہیں. کون سے ادوات؟ ما،
ایو، حل اور لما، یہ 4 ادوات ہیں۔ وہی المطالب الکلیہ، اصول مطالب کی کیا تعریف ہے؟ المطالب الکلیہ، کلی مفہوم، کلی معنی، کلی مطلب، کلی ڈیفینیشن، کہ التی یبحث عنہا فی جمیع العلوم، کہ جس کے بارے میں تمام علوم میں کیا ہے گفتگو کی جاتی ہے۔ کوئی بھی علم اٹھا لیں، فقہ کا علم اٹھا لیں، تو سب سے پہلے تعریف کرتے ہیں کہ بیع کی کیا تعریف ہے، قرض کی کیا تعریف ہے، بیع اور قرض میں کیا فرق ہے، پھر ان کا حکم، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ وَهُنَاكَ مطالب اخرى، اور کچھ معنی اور کچھ مطالب دوسرے بھی ہیں، اخرى ہیں، یسأل عنها، کہ جن کے بارے میں جو سوال کی جاتا ہے وہ ما اور حل کے ذریعے سے نہیں کیا جاتا جو گزشتہ سوال تھا، بلکہ ان کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا، سوال اٹھایا جائے گا، وہ عربی میں لفظ کیفہ کے ذریعے اٹھایا جائے گا، یا اینہ کے ذریعے، یا متا، یا کم، یا من کے ذریعے سے۔ اور فروع مطالب کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہی مطالب جزئیہ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ جزوی مطالب ہوتے ہیں۔ اے انہا لیست من امہات المسائل، کہ یہ مسائل کی کیا ہوتے ہیں؟ جڑ نہیں ہوتے، مسائل کی بنیاد نہیں ہوتے، مسائل کی بنیاد نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ بالقیاس الی مطالب الاولی، یعنی مطالب اولی کی نسبت سے دیکھیں تو مطالب اولی کا جو کردار ہے وہ جڑ کا کردار ہے، امہات المسائل کا کردار ہے، لیکن ان کا جو کردار ہے وہ امہات کا کردار نہیں ہے۔ لعدم عموم فائدتها، کہ ان کا فائدہ عمومی نہیں ہے۔ فإنما لا کیفیت له، کیونکہ جس چیز کی کیفیت نہیں ہوگی، مثال کے طور پہ لا یسأل عنہ بکیفہ، جب کیفیت نہیں ہے تو سوال بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بارے میں آپ کیفیت کے ذریعے سوال بھی نہیں کریں گے۔ وما لا مکان له ولا زمانہ، اور جس کا کوئی مکان نہیں ہوگا یا اس کا زمان نہیں ہوگا تو لا یسأل عنہ بعین و متاع، عین اور متاع کے ذریعے سوال کرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ علی انہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یجوز ان یستغنى عنہا، یعنی جو اصول مطالب ہیں یہ تو ہر جگہ پہ آئیں گے، چاہے جس کا مکان نہیں ہے، زمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے بارے میں بھی سوال حل کے ذریعے سے کیا جائے گا کہ حل اللہ موجود، حل اللہ مرید، جیسے پیچھے کیا گزرا ہے۔ لیکن جو کیفہ کا سوال ہے یہ اللہ کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی ذات کیسی ہے، آئینہ کس طریقے سے سوال نہیں کیا جاتا، وہ کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا پہلے جو ادوات ہم نے بتائے یہ سارے علوم میں جائیں گے، سارے علوم میں جائیں گے، ہر چیز کے بارے میں جائیں گے، ہر وجود کے بارے میں جائیں گے۔ لیکن جو کیفہ وغیرہ سوال ہیں یہ ہر چیز کے بارے میں، ہر علم کے بارے میں نہیں ہوں گے، کچھ جو علوم ہے یا کچھ جو وجود ہے ان کے بارے میں ہوں گے۔ علی انہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہ یجوز، یجوز کیا مطلب؟ یمکن، کہ یہ ممکن ہے کہ ان یستغنى عنہا، کہ ان ادوات سے، ادوات کون سے؟ جو فروع مطالب، جن ادوات کے ذریعے سے فروع مطالب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کیفہ وغیرہ، یعنی یستغنى عنہا، ان فروع مطالب کے جو ادوات ہیں ان سے ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں، غالباً اکثر طور پہ ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، بے مطلب حل المرکبہ، حل مرکبہ کے مطلب کے ذریعے سے، یعنی فبدلا ان تقول مثلا، مثال کے طور پہ اگر کیفہ کا جہاں پہ استعمال ہوتا ہے تو کیفہ کی جگہ پہ آپ کیا حل کو استعمال کر سکتے ہیں، آئینہ کے جہاں پہ استعمال ہوتا ہے آئینہ کی جگہ پہ حل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں کہ کیف لون ورق الکتاب، اگر یہ سوال کرنا ہو کہ ورق کتاب، کتاب کے ورقے کا رنگ کیسا ہے، تو اس کا سوال کیسے بدلے گا حل میں؟ حل ورق الکتاب ابیض، یوں سوال کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ یا آئینہ ہوا پوچھا کہ وہ کتاب کہاں پر ہے، تو اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کہ حل ہوا فی المکتبۃ، کیا وہ لائبریری میں ہے۔ یا متاع توبیہ میں لفظ متاع لے کر آئیں تو اسی متاع کو آپ حل میں لے کر آئیں، وحل توبیہ ھذا العام، یا وحل توبیہ الی الان، کیا ابھی تک چھپ چکی ہے، وہکذا۔ اسی طریقے سے جو بھی آپ مثال لے کر آئیں گے، جو حل ہے جو اصول مطالعے میں استعمال ہوتا ہے وہ اس کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکے گا۔ ولذا وصفوا ھذا المطالب بالفروع، اسی وجہ سے وہ ان مطالب کو فروع کہتے ہیں، وتلک بالاصول، اور جو دیگر جو پہلے والے مطالب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصول کہتے ہیں۔ التعریف تمہید کثیر ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیہ وغیرها حتی السیاسیہ لاجل الاجمال فی مفاہیم الالفاظ التي يستعملونها۔ ابھی گفتگو معرف کے بارے میں ہے کہ کسی چیز کی تعریف کس طریقے سے کرنی ہے، اور اس کا مقدمہ بیان کیا کہ کسی چیز کے بارے میں سوال کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ اس کے بارے میں کیا ہے جواب دیں۔ اور اس مقدمے کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ما کے ذریعے سے اور ایو کے ذریعے سے جو سوال ہوگا، یعنی جو ماہیت اور مائیت پوچھی جائے گی، وہاں پہ بحث کس کی آئے گی؟ تعریف کی بحث آئے گی۔ لیکن جو حل کے ذریعے سوال پوچھا جائے گا کہ کیا چیز موجود ہے یا موجود نہیں ہے، وہ ساری کی ساری مرحلہ کس میں ہے؟ تصدیق کا مرحلہ ہے، برہان اور دلیل کا مرحلہ ہے، جو کہ جزء ثانی میں آئے گا یا تیسرے جزء میں کیا ہے؟ گفتگو ہوگی۔ لہٰذا ابھی ہماری جو مرکزی چیز ہے کہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ تعریف اسمی بیان کرنی ہے۔ تو منطق کیا گفتگو کرتا ہے؟ جلد اول منطق یہ گفتگو کرتا ہے کہ کسی بھی چیز کی تعریف کرنے کے کیا ہے؟ کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں،
انہی قواعد کے اندر رہتے ہوئے اس چیز کی کیا کرنی ہے، جامع اور مانع قسم کی تعریف کرنی ہے تاکہ گڑبڑ نہ ہو جائے، مخلوط نہ ہو جائے۔ اور تعریف کے اندر گفتگو کرنے سے پہلے کہ تعریف کی کتنی قسمیں ہیں، کیا قواعد ہیں، اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک تمہید لکھتے ہیں مختصر سی۔ اس تمہید میں یہ گفتگو کریں گے کہ کسی بھی لفظ کی تعریف کرنے کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے ثمرات ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کہتے ہیں چھوڑیں جی مولانا صاحب تعریف کو چھوڑیں، سیدھا اصل بات پہ ہیں کہ حکم کیا ہے اس کا وہ بتائیں، تو منطق ہے کہ نہیں، آپ حکم کی طرف جانے سے پہلے اس کی آپ تعریف کریں۔ تعریف جب تک نہیں کریں گے تو اس وقت تک صحیح طریقے سے فکر کیا ہے آپ کی ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکیں گے، اپنی اچھی فکر دوسرے کو دے نہیں سکیں گے۔ مصنف یہاں پہ دو لفظ لیتے ہیں مثال کے طور پہ اور ان کے اوپر کیا گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ ان دو لفظوں کی جگہ پہ ایک اور دو لفظ لیتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں کیا رائج ہیں، اور ان کے اندر جو اختلافات اور لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، وہ اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ ان الفاظ کے جو معنی ہیں اور جو ڈیفینیشن اور تعریف ہے وہ صحیح طریقے سے واضح نہیں کی گئی، تبھی جو ہے وہ ان لوگوں کے کیا ہو رہے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے، لفظ اجتہاد ہے۔ اجتہاد کی چونکہ تعریف پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے جو کچھ مومنین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کی آیت اور روایت کو چھوڑ کے مجتہد کیا ہے اپنے ذہن سے سوچے اور کہے کہ بھی دین کا یہ حکم ہونا چاہیے اور اس کو کیا کر دے، بیان کر دے۔ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اجتہاد کا تعلق جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، اجتہاد کا تعلق کیا ہے، مجتہد کی جو ذاتی استدلال ہے، ذاتی سوچ ہے، ذاتی جو رائے ہے اسی سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تبھی تو مجتہد کہتا ہے کہ میری رائے کے مطابق، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری رائے کے مطابق، اس کا مطلب ہے کہ اجتہاد کیا اس کی رائے ہے، ورنہ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی رائے کے مطابق، یہ نہیں کہہ رہا میری رائے کے مطابق، میرا فتویٰ یہ ہے۔ پھر آخر پہ کہہ بھی دیتا ہے کہ واللہ عالم بالصواب، اللہ کو بہتر پتہ ہے کیونکہ یہ کیا ہے میری رائے ہے۔ تو یہ پھر ان کے ذہن میں آ گیا کہ پاس اجتہاد کا مطلب کیا ہے، مجتہد کی ذاتی رائے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تو تمہارے درمیان قرآن اور حدیث چھوڑے جا رہا ہوں اور ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کیا ہے مجتہد کی بات مان رہے ہیں، لہٰذا وہ تو کیا ہے تقریریں بھی کریں گے اور مولانا حضرات کے خلاف بھی ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ انہیں یہ پتہ چل گیا کہ بھی اجتہاد تو کیا ہے غلط چیز ہے، جب یہ غلط چیز ہے تو پھر اس کی خلاف ورزی تو ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اب وہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ مولانا صاحب مجھے آپ اجتہاد کے صحیح ہونے کے اوپر دلیل دیں۔ اچھا، مولوی کہے گا چلیں پہلے ہم اجتہاد کی تعریف کرتے ہیں کہ اجتہاد کیسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اتنے لمبے چکروں میں آپ نہ پڑھیں، مجھے شارٹ کٹ کیا ہے کوئی آیت یا روایت بتائیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اجتہاد کرنا جائز ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، بندہ خدا پہلے اجتہاد کی تعریف تو کر لیں، اجتہاد کا مطلب کیا ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ تعریف کرنے، ہم کہ بالکل، یہ منطق کہتی ہے جب تک آپ ڈیفینیشن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب ہم جب ان کے سامنے تعریف رکھیں گے کہ اجتہاد کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب اہل سنت کے نزدیک ہے اور ایک مطلب کیا ہے ہمارے نزدیک ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اجتہاد کا کیا مطلب ہے کہ اپنی ذاتی رائے سے ایک فقہی حکم کو بیان کر دینا، اپنے قیاس سے فقہی حکم کو بیان کر دینا، اگر روایت اور آیت نہ ہو تو بیان کر دینا۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ نہیں، ذاتی رائے سے آپ کوئی حکم بیان نہیں کر سکتے۔ اجتہاد کا ہمارے ہاں وہی مطلب ہے جو لغت میں مطلب ہے، لغت اور ڈکشنری میں اجتہاد کا کیا مطلب ہے، کوشش کرنا۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آیت اور روایت قرآن اور حدیث کے اندر اسٹڈی کر کے آپ کوشش کریں اور وہاں سے کیا نکالیں، مطلب نکالیں، وہاں سے کیا نکالیں، آپ حکم شرعی نکالیں۔ تو پس حکم شرعی نکالیں کہاں سے، قرآن سے نکالیں یا معصومین کے فرمان سے نکالیں، نہ کہ اپنی ذاتی رائے سے نکالیں۔ لیکن آپ اس میں محنت کریں، کوشش کریں، اور جو معصومین کے فرامین ہیں ان میں غور و فکر کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید نے دعوت دیا ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، تو آپ کو کائنات تک جو بھی مسئلہ نیا پیش آئے گا وہ سارے کے سارا آپ کو کہاں سے ملے گا، یا قرآن سے مل جائے گا یا حدیث سے مل جائے گا، کیونکہ اسلام ناقص نہیں ہے، قرآن و حدیث ناقص نہیں ہے، اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اور اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو کلام ہے اس کے اندر معارض موجود ہیں، یعنی ایک چھوٹے چھوٹے اشارے موجود ہیں، قواعد موجود ہیں، اور فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک وہ ہمارے کلام کے معارض، اشاروں کو، قواعد کو نہ سمجھ سکتا ہو۔ اور وہ قواعد تبھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان اس کے اندر کیا کرے، غور و فکر کرے۔ تو لہٰذا ہم اجتہاد کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ بھی اجتہاد تو ذاتی رائے سے ہو ہی نہیں سکتا، اجتہاد کا مطلب ہی کیا ہے، قرآن و حدیث پڑھنے۔ اب اس سے کہیں کہ کیا یہ معنی غلط ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی اسٹڈی کرنا چھوڑ دیں، گہرے طریقے سے اسٹڈی کرنا چھوڑ دیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ تو نہیں غلط، جب غلط نہیں ہے تو آپ کی ہماری لڑائی کس بات کی؟ ٹھیک ہے، تو لڑائی کی بنیاد کیوں پڑی، کیوں اختلاف ہوا؟ کیونکہ اجتہاد کی تعریف ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے دوسرا کلمہ تقلید کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تقلید کا کیا مطلب ہے، مجتہد کی جو ہے وہ اطاعت کرنا، حالانکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی یعنی معصومین علیہ السلام کی اطاعت کرو۔
تو یہ تو نہیں کہا کہ بھئی مجتہد کی آپ تقلید کرو، مجتہد کی اطاعت کرنے لگ جاؤ. تو یہ مولوی صاحب کہاں سے آگے جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری تقلید کرو، ٹھیک ہے جی ولی فقیہ کی اطاعت کرو، یہ کہاں سے آگے بھی تقلید کہتے ہیں؟ وہ تو اٹھیں گے، ان کو تو یہی سمجھ آیا. اچھا وہ ہم سے پوچھیں گے ہاں بھی مولوی صاحب تقلید کے اوپر کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہم کہتے ہیں بالکل دلیل ہو. کہتے ہیں ہاں جی قرآن سے کوئی دلیل دو، روایت سے دلیل دو. ہم کہتے ہیں نہیں ٹھہریں، آئیں تقلید کی تعریف کرتے ہیں، تقلید کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ مولوی صاحب لمبی کہانیاں چھوڑیں، آپ ہمیں سیدھی دلیل بتائیں. کہتے ہیں بھی لمبی کہانی کیا، منطق کا یہی اصول ہے کہ جب تک ہم تعریف نہیں کریں گے اس وقت ہماری گفتگو آگے بڑھ نہیں سکتی. کہتے ہیں نہیں آپ ادھر ادھر کی مار رہے ہیں، ہم آپ سے مباحثے نہیں کرتے. ٹھیک ہے تو بھائی ادھر ادھر کی بات کیا، بھائی آپ تعریف پہلے کریں، تقلید کیسے کسے ہیں؟ تو جب وہ ہماری طرف آتے ہیں اور ہم تقلید انہیں یہ کہہ کر کے بتاتے ہیں کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا کیا ہے، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ یہ عربی میں ہے، قدیم عربی میں ہے. پھر امام نے خود فرمایا کہ ہماری قرآن اور مجید میں عام خاص ہیں، ناسخ منسوخ ہیں، مطلق مقید ہے، اس کے اندر اشارے موجود ہیں، قواعد موجود ہیں. اور وہ تبھی لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اپنی زندگی اس کے لیے وقف کریں، کوئی اور کام نہ کرتے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ فیس بک کی طرح پارٹ ٹائم تھوڑا 1 گھنٹہ مطالعہ کر لیں تو دین سمجھ آ جائے. یہ پارٹ ٹائم مطالعے کی بات نہیں ہے. ایک پاکستان کا چھوٹا سا قانون ہو جس کا دائرہ کار کیا ہے، فقط پاکستان کی باؤنڈری تک ہے، اس قانون کو سمجھنے کے لیے لوگ LLB کرتے ہیں، بڑے بڑے کورسز کرتے ہیں، ماہر قانون بنتے ہیں، اور لوگ جا کے ان سے رجوع کرتے ہیں. اور وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بھئی آپ پاکستان کو جو قانون ہے اس کی کتاب ہمیں دے دیں، ہم خود مطالعہ کر کے سیکھ لیں گے. وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن جب دین اسلام کے قانون کی بات آتی ہے، ایک ایسا قانون کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک جیسا ہے، اس کو سمجھنے کی بات آتی ہے، کہتے نہیں یہ تو ہم خود سمجھ سکتے ہیں. جب بھی پاکستان کا چھوٹا سا قانون وہ آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ ماہر قانون کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ قانون آپ خود کیسے آپ جرت کر رہے ہیں کہ ہم سمجھ لیں گے؟ یہ ہے بھی جو ہے پاکستان کا، چلو قانون اردو میں آ جائے گا، انگلش میں، لیکن وہ سارا انگلش میں ہے، چلو وہ اردو میں ترتیب بھی ہو جائے پھر بھی وہاں پہ مشکل بن جاتی ہے. اسلام کا قانون تو فقط یہ تو نہیں ہے کہ بھی روڈ پہ کیسے گاڑی چلانی ہے اور قتل ہو جائے تو کیسے معاف کرنا ہے، وہ تو آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، گھر میں رہنا کیسے ہے. وہ آپ کی ذاتی زندگی کو بھی ڈسکس کرتا ہے. پاکستان کا قانون ذاتی زندگی کو ڈسکس نہیں کرتا، وہ معاشرے میں جو رہنے والے ہیں وہ قانون، یعنی بہت تھوڑا ہے اس کا دائرہ. جبکہ دین اسلام کے جو قوانین ہیں اس کا انسان کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کرتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں، بچے ہوں، یا کیا ہو، خاتون مرد کے علاوہ جو تیسری جنس ہے خنثی ہو، اس کے احکام کو بھی ڈسکس کرتا ہے، ہر چیز کو ڈسکس کرتا ہے. تو وہ ساری ڈسکشن جو ہے وہ آپ کو تھوڑے سے مطالعے سے حاصل ہو جائے گی. یعنی ہفتے میں ایک دفعہ مطالعہ کر رہے ہیں، پارٹ ٹائم اسٹڈی کر لیں، حاصل ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگی. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ تقلید کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ماہر بنیں گے اور باقی لوگ کیا ہے ان ماہر لوگوں کی بات پہ اعتماد کریں گے. اچھا وہ جو ماہر لوگ ہیں، مجتہد لوگ ہیں، وہ اپنی طرف سے انہیں رائے نہیں دیں گے، کیونکہ اجتہاد کی ڈیفینیشن ہم نے بتا دیا. وہ قرآن و حدیث پڑھ کے اس سے جو حکم نکالیں گے وہ انہیں حکم بتا دیں گے. یعنی کوئی خاتون ہے کہ فرض کریں آپ کوئی خاتون آتی ہے بوڑھی سی، وہ کہتی ہے مولانا صاحب آپ ہمیں جو ہے وضو کے طریقے بتائیں. مولانا صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ مولا امیر علیہ السلام بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اور کیا نام ہے، جناب حنفیہ پانی لے کر آئے، تو مولا نے کہا کہ آپ جو ہے پانی لے اور نماز کا ٹائم ہو گیا. پھر مولا نے جو ہے وضو کرنا شروع کیا. خاتون کہ مولانا صاحب چھوڑیں حدیث کو، بتائیں وضو کا طریقہ کیا ہے، سیدھا اتنی لمبی حدیث کیا ہے؟ ٹھیک ہے آپ حدیث سے بتا رہے ہیں، مجھے شارٹ کٹ بتا دیں بس میری بات ختم ہو جائے. اچھا وہ کہے گا اچھا حدیث آپ نے نہیں سنی، طریقہ سنا، ٹھیک ہے ہم طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. یعنی اس نے جو طریقہ بتایا وہ حدیث سے نکال کے بتایا ہے. ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک بندہ آیا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو میں بینک میں پیسے رکھوا رہا ہوں یہ سود ہے یا سود نہیں ہے. اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع لے کر ہے وہ حرام ہوتا ہے. پھر قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا، پھر 5-6 حدیثیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب حدیثیں چھوڑو، اتنا لمبا درس دے رہے ہیں، مجھے بتائیں جائز ہے یا جائز نہیں ہے، 2 ٹوک بات کریں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو ماہر قانون ہیں وہ ہمیں حل بتا دیں، بس ہم ان کی بات پہ اعتماد کر لیں گے. اب جو ماہر قانون حال بتائے گا اس کی بات پہ جو اعتماد کیا جائے گا اس سے کیا کہا جائے گا؟ تقلید کہا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ یہ تقلید ہے. تقلید کیا مطلب کہ آپ خود قرآن اور حدیث کی اسٹڈی نہ کریں، جس نے اسٹڈی کی ہوئی ہے اس سے جا کے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا، اس کی بات پہ اعتماد کر لیں. اب جب اس کی بات پہ اعتماد کر لیں تو کیا آپ اس بندے کی اطاعت کر رہے ہیں یا معصوم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اب معصوم کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن معصوم کو حکم تک پہنچنے کے لیے، معصوم کے حکم تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایک ذریعہ بنایا، واسطہ بنایا. جب ہم یہ ان کو تقلید کی تعریف بتاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہماری تو نزاع ہی ختم ہو گیا، لڑائی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لڑائی وغیرہ پیدا ہوئی، جو اختلافات وغیرہ پیدا ہوئے، وہ کیوں پیدا ہوئے؟ کیونکہ ہم نے چیزوں کی ڈیفینیشن صحیح طریقے سے نہیں کی. جب ہم چیزوں کی ڈیفینیشن صحیح طریقے سے کریں گے تو سارے نزاعات کیا ہیں، ختم ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جو اہل سنت کے ساتھ ہمارے نزاعات ہیں، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہمارا نظریہ امامت ہے. وہ امامت کی کیا تشریح کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امامت کا یہ مطلب ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا،
پیغمبر اسلام کے بعد بھی وحی نازل ہو رہی ہے، شریعت نازل ہو رہی ہے، لہٰذا یہ لوگ تو ختم نبوت کی انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ ہم کہتے نہیں امامت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ امامت کا مطلب کیا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، بعد میں دین کوئی نازل نہیں ہونا، وقت معصوم نے اس دین کی حفاظت کرنی ہے، اس کو لے کے چلنا ہے۔ کہتے ہاں پھر تو مشکل نہیں ہے۔ یعنی امامت کے جب ہم نے ڈیفینیشن میں فرق کیا تو نزاع کیا ہے، حل ہو گیا ہمارا۔ تو کہتے ہیں کہ چاہے وہ علمی مطالب ہوں یا سیاسی کیا ہوں، جھگڑے ہوں، سیاسی جھگڑوں کی بنیاد بھی اسی بات پہ ہے کہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں کی جاتی، علمی جھگڑوں کی بنیاد بھی اسی بات پہ ہے کہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں کی جاتی۔ لہذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعریف کرنا کسی چیز کی، ڈیفینیشن کرنا وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے بڑے بڑے کیا ہیں ہمارے مسائل کیا ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ مصنف جو ہے وہ دو کلموں کی مثالیں دیں گے، ایک حریت کی مثال دیں گے اور ایک وطن کی کیا مثال دیں گے۔ حریت یعنی آزادی، مصنف کہیں گے کہ فرانس اور اہل یورپ نے نعرہ لگایا کہ آزادی چاہیے۔ اب آزادی کے پیچھے جو ہے وہ سب نے کیا آزادی چاہیے، لہٰذا آزادی کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ سر عام پھرتے رہیں، ہماری مرضی ہے، کسی کو مار دیں، کپڑے پہنیں نہ پہنیں، جو کھائیں نہ کھائیں، جوا کھیلیں، جو کریں، آزادی کا یہ مطلب ہے۔ لیکن پھر آزادی کی وہ تعریف کوئی نہیں کر رہا ہے کہ آزادی سے ہمارا مراد کیا ہے۔ تو آزادی کی تعریف نہ ہونے کی وجہ سے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آزادی نہیں ہونی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آزادی ہونی چاہیے، عجیب بات ہے۔ تو وہ اصل مطلب کہ آزادی کوئی نہیں بیان کر رہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آزادی نہیں ہونی چاہیے، یہ کس مطلب میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کو نہ مارے، کوئی کسی کو نہ مارے، کوئی کسی کے حقوق پامال نہ کرے، یہ آزادی کہہ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آزادی ہونی چاہیے، ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اور مطلب ہے کہ جی ہماری آزادی ہو کہ ہم جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں کریں۔ تو یہ یعنی اس کی تعریف میں مشکل کی وجہ سے ایک اس کا مخالف بن گیا، ایک اس کا موافق بن گیا۔ تعریف کر دیتے تو بات حل ہو جاتی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال مصنف دیں گے وطن کی، جو لفظ وطن ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا الگ وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ کیوں وطن کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم جو ہے وہ سارے فرض کریں پنجابی یا سرائکی بولنے والے ہیں، اور ہمارا جو علاقہ ہے وہ سارے کیا ہیں ایک ہی زبان بولتے ہیں، اور ایک ہی زبان جو لوگ بولتے ہیں ان کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ ایک وطن شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ایک وطن شمار ہوتا ہے تو ہمیں باؤنڈریز اپنی الگ کرنی چاہیے اور وطن کا دفاع کرنا چاہیے، وطن کی قربانی دینی چاہیے۔ جو دیگر بلوچستان والے ہیں ان کو جو مارنا چاہیے، بگانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا وطن کی محبت کیا ایمان ہے، وطن کی محبت ایمان ہے۔ لیکن وطن کہتے کسے ہیں؟ اس کی آپ نے تعریف کیا کی کہ زبان کی بنیاد ہے۔ دوسرا کیا کرے گا؟ نہیں، وطن کی تعریف کیا ہے؟ ملکی حدود کی بنیاد ہے۔ اب وطن کیسے کہتے کسے ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ سب مسلمان جب بھائی بھائی ہیں، جب مسلمان بھائی بھائی ہیں تو بھائی کا گھر بھی آپ کا وطن ہونا چاہیے، آپ کا بھی گھر اپنا وطن ہونا چاہیے۔ تو یعنی وطن کی تعریف نہ پتہ ہونے کی وجہ سے لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ملکوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح عربوں کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری مصنف کیا اس کے اوپر وضاحت کریں گے کہ جو سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، سیاسی لوگوں کو خراب کرتے ہیں، اور جو مولوی لوگوں کو خراب کرتے ہیں، ذاکرین لوگوں کو خراب کرتے ہیں، وہ ایسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں کہ جن الفاظ کی ڈیفینیشن اور تعریف واضح نہیں ہوتی۔ جب واضح نہیں ہوتی تو ہر کوئی اس کا اپنا مطلب لیتا ہے، اپنے مفاد میں اسے استعمال کرتا ہے، اور یہی کام کس کا ہے؟ شاعروں کا بھی یہی کام ہے۔ شاعر بھی کیا ہے؟ ایسا لفظ اندر استعمال کر دیتے ہیں کہ جس کی بہت ساری کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہیں، تو ایک اس کے موافق ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے؟ مخالف ہوتا ہے۔ خوب التعریف تمہید کثیرا ما تقع المنازعات فی المسائل العلمیہ وغیرہ، کثیرا بہت زیادہ، ما جو واقع ہوتے ہیں، المنازعات جھگڑے، تنازع، جو جھگڑے واقع ہوتے ہیں کہاں پہ؟ فی المسائل العلمیہ، علمی مسائل میں ہوں، علمی مباحث کے جھگڑے ہوں، یا وغیرہ یہ علمی مسائل کے علاوہ حتی سیاسیہ جو سیاسی جھگڑے ہوں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ کثیرا یعنی جو اکثر ہوتے ہیں، سارے نہیں، کثیرا زیادہ تر کی جو بنیاد ہے لاجل الاجمال فی مفاہیم الالفاظ، وہ اس وجہ سے ہے کہ الفاظ کا جو مفہوم ہے، الفاظ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا اجمال کا شکار ہو جاتی ہے، مجمل ہوتی ہے، واضح نہیں ہو پاتی۔ کون سے الفاظ؟ التی یستعملونہا، کہ جس کو سیاسی لوگ یا علمی والے مولانا حضرات استعمال کرتے ہیں، جن الفاظ کو تقلید کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، ان کا مفہوم واضح نہیں ہوتا، مجمل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ نزاع پیدا ہو جاتا ہے۔ فیضطرب حبل التفاہم، پس مضطرب ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، حبل التفاہم ایک دوسرے کو جو سمجھنے کی رسی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ مضطرب ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی بات نہیں سمجھ رہے، یہ اسے کہہ رہے ہیں تم تقلید کے مخالف ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے ولایت کے مخالف ہو، تم ائمہ کی نہیں مانتے، تم غیر معصوم کی مانتے ہو۔ تو کیا حبل تفاہم کیا ہے؟ مضطرب ہو جاتی ہے۔ لعدم اتفاق المتنازعین، کیونکہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کا اتفاق نہیں ہے۔ کس کے اوپر اتفاق نہیں ہے؟ علی حدود معنی لفظ، ایک لفظ کا جو معنی ہے، حدود اس کی تعریف پہ،
ایک لفظ کے معنی کی تعریفات پہ اتفاق نہیں ہے، وہ اس کی کوئی اور تعریف سمجھے ہوئے ہے اور یہ اس لفظ کا کوئی اور معنی سمجھے ہوئے ہے۔ تو فَيَذْهَبُ كُلُّ فَرْدٍ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ہر فرد جا رہا ہے کس معنی کی طرف؟ الا اس معنی کی طرف جا رہا ہے کہ ما یختلج فی خاطر ہی، کہ جو اس کے ذہن میں آ رہا ہے۔ خاطر کا مطلب بھی ذہن ہوتا ہے، خلط کا مطلب بھی ذہن ہوتا ہے، بال کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ ذہن ہوتا ہے۔ نجف میں کیا ہے؟ یہ بال استعمال ہوتا ہے، دیر بالک، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو متوجہ کریں، اپنے نفس کو متوجہ کریں۔ ما یختلج یعنی جو آ جاتا ہے، جو آ جاتا ہے فی خاطر ہی اس کے ذہن میں، اس کے نفس میں، من المعنی معنی میں سے، یعنی جو معنی اس کے نفس میں آیا ہوا ہے وہ اسی معنی کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ اس کے ذہن میں جو معنی ہے وہ اسی کی طرف جا رہا ہے، اور لڑ رہے ہیں ایک ہی لفظ پہ، ٹھیک ہے۔ وقد لا تکون لأحدہم، اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جو لڑنے والے ہیں لأحدہم ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی نہیں ہوتی، لا تکون نہیں ہوتی۔ صورت واضح للمعنی، معنی کی کیا ہے؟ مکمل واضح صورت، یعنی واضح صورت کیا مطلب؟ مکمل تعریف، واضح قسم کی ایک معنی کی تعریف نہیں ہوتی کہ مرسومتاً بالضبط، کہ جسے بالضبط طریقے سے کیا کیا گیا ہو؟ رسم کیا گیا ہو، فی لوحۃ ذہنی، اس کے ذہن کی تختی پہ، اس کی ذہن کی تختی پہ یعنی رسم کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو بالضبط، یعنی مکمل طریقے سے، مضبوط طریقے سے اس کی تعریف کو اس کی ذہن کی تختی پہ نقش کیا گیا ہو، ایسی تصویر ان کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ یعنی لڑ سارے رہے ہیں لیکن کسی سے پوچھیں کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ یعنی جس طریقے سے ولایت فقیہ پہ یا ولایت تکوینی پہ کیا ہے، مومنین کیا ہے؟ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو جھگڑا دفاع کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ ولایت تکوینی کی کیا تعریف ہے، نہ انہیں پتہ ہے، جو اس کی مخالفت میں نہ انہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ غلوب پہ لڑ رہے ہیں، تکثیر پہ لڑ رہے ہیں، نہ انہیں تکثیر کی تعریف پتہ ہے نہ انہیں غلوب کی تعریف پتہ ہے۔ تو کیا تو لڑائی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو اس لفظ کا کیا ہے؟ واضح معنی نہیں پتہ، کہ واضح مطلب کیا ہے وہ بھی نہیں پتہ۔ فیقنا، پس وہ بندہ قانع ہو جاتا ہے، ان میں سے ہر ایک قانع ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے بصورت اس تصویر کے اوپر یا اس تعریف کے اوپر کہ المطموسۃ جو کیا ہے؟ غیر واضح ہے۔ مطموس کسے کہتے ہیں؟ مٹی ہوئی چیز، غیر واضح، یعنی ایک ایسی لکھائی جو پڑھی نہ جا سکے، مٹی ہوئی ہو۔ المستربت ہے جو کیا ہو؟ اضطراب ہو، اس میں واضح چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، ڈگمگا رہی ہو۔ یعنی فیقنا بصورت المطموسۃ المستربت، پس ان میں سے ہر ایک مطمئن ہو جاتا ہے اسی تعریف کے اوپر جو کہ ایک تو غیر واضح ہے اور کیا ہے؟ مسترب ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اشکالات ہیں، واضح نہیں ہیں۔ اچھا کیوں مطمئن ہو جاتا ہے؟ لتساہل، یا تو وہ تساہل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسٹڈی کر سکتا ہے، طالب علم ہے، مطالعہ کر سکتا ہے، تعریف کرے، مطالعہ کرے، اسے پتہ چل جائے گا اس لفظ کے کیا مطلب ہے۔ اور لقصور مدارک ہی، یا اس کے جو مدارک ہیں وہ کیا ہیں؟ قاصر ہیں۔ مدارک یعنی جہاں سے اس نے علم لینا تھا وہ کیا ہے؟ اس کے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی کتاب موجود ہے، نہ کوئی اسے بتانے والا کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے؟ وہ ایک غیر واضح تصویر کے اوپر کیا ہے؟ غیر واضح تعریف کے اوپر قانع رہتا ہے۔ وَيَبْنِي عَلَيْهَا مَنْطِقَهُ الْمُزَيَّف، اور اسی کے اوپر جو اس کی منطق ہے، کون سی منطق؟ المزیف، یعنی کھوٹی منطق، جعلی اور نقلی اور من گڑت، اور اسی کے اوپر کیا رکھتا ہے؟ وہ اپنی من گڑت جو منطق کی ہے وہ بنیاد رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک مومن نے جو ہے وہ اجتہاد کے خلاف مقالہ لکھا، تقریباً جو ہے وہ 5-6 صفحوں پہ تھا۔ اس نے یہ لکھا کہ بھئی اجتہاد غلط ہے چونکہ اس کے اندر قیاس ہوتا ہے، اس کے اندر اپنی رائے ہوتی ہے، بڑی روایات لے کر آیا، آیات لے کر آیا۔ تو ہم نے کہا ہے ہمارا تو اجتہاد کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو آپ نے لکھ دیا ہے، اتنی محنت کی ہے۔ تو اس نے کہا یہ مطلب نہیں، ہم کہ یہ مطلب تو ہے ہی نہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ جو اس نے من گڑت ایک منطق بنائی تھی مجتہدین کے خلاف، اس کی بنیاد اس نے کس معنی پہ رکھی؟ اسی معنی کے اوپر رکھی جو اس کے ذہن میں تھا، اس وجہ سے مشکل پیدا ہوگی۔ لیکن جب اس کو معنی ہم نے اور بتایا وہ ساری کیا ہے؟ اس کی منطق کیا گر گئی، وہ جو بنیاد ہے وہ ساری ختم ہوگی۔ اور وقد یتبع الجدلیون، بعض کا جو لوگ جدل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو ہوتا ہے بندہ محقق ہوتا ہے، ایک جدل کیا ہے کہ خام خواہ دوسرے بندے کے اوپر اپنا غلبہ کرنا۔ اس کی تعریف تیسری جز میں آئے گی کہ برہان اور جدل میں کیا فرق ہے۔ یعنی جدل کا یہ حقیقت نہیں ہوتی، بس دوسرے کے اوپر کیا غالب آنا ہوتا ہے۔ وہ ساسا یعنی سیاست کیا ہے؟ جو سیاسی لوگ ہیں، جدل کرنے والے یعنی مناظرے کرنے والے یا جو سیاسی لوگ ہیں، قد یتبع، وہ بعض کا اتباع کرتے ہیں، عن عمد وحیلۃ، جان بوجھ کر اور ہیلہ بہانے بازی کی وجہ سے وہ اتباع کرتے ہیں، الفاظاً، ایسے الفاظ کا جو کیا ہوتے ہیں؟ خلابتاً، پرفریب الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
پرفریب الفاظ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں غیر محدودۃ المعنی بحدود واضحہ، اور ان کا جو معنی ہے وہ واضح نہیں ہوتا، محدود نہیں کیا گیا ہوتا، بحدود واضح قسم کی تعریفوں سے ان کے معنی کی وضاحت نہیں ہوتی، وہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ذاکرین تو ایسے الفاظ کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تاکہ داد ملے، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں سے کیا ہے، ایک لفظ رب ہے، ٹھیک ہے، لفظ رب کا وہ استعمال کرتے ہیں داد لینے کے لیے۔ اب رب سے رب کا وہ کون سا مطلب لے رہے ہیں، کون سا معنی لے رہے ہیں، یہ نہیں پتہ، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے مجمل، ٹھیک ہے۔ خلابہ کہتے ہیں جاذب، بے نظر اور پرفریب، خلابہ۔ یستغلون جمالها و ابہامها للتأثیر علی الجمہور۔ استغلال کا مطلب ہوتا ہے ناجائز استعمال، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، استحصال کرنا، استحصال سواد سے، ناجائز استعمال۔ وہ کیا کرتے ہیں، یستغلون جمالہ، خلابہ کسے کہتے ہیں، پرکشش اور پرفریب الفاظ، یعنی ان میں کشش موجود ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یستغلون یعنی ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، جمالہ، ان الفاظ کا جو جمال ہے، خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پرکشش لفظ ہیں، جاذب لفظ ہیں، ان کے جمال کا وہ کیا کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ وہ ابہامہ، اور ان الفاظ کے اندر جو ابہام پایا جاتا ہے، اس کے معنی واضح نہیں ہے، اس کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ للتأثیر علی الجمہور، تاکہ جو جمہور عوام ہے اس کے اوپر کیا کریں، اثر انداز ہو سکیں۔ اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، لیترکوا کل واحد، تاکہ وہ ہر ایک کو چھوڑ دیں۔ کہاں پہ چھوڑ دیں، کہ یفکر فیہا، وہ اس لفظ کے بارے میں وہی سوچے، بما شاءت لہ، کہ جو چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں، خواطرہ، اس کا جو نفس ہے، اس کا جو ذہن ہے، الخاطئہ او الصحیحہ، اس کا جو ذہن ہے، چاہے وہ صحیح طرف جا رہا ہے یا غلط طرف جا رہا ہے۔ خواطر یعنی جو چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، جو اس کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں، جو خیالات آ رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، وہ جو ان کے خیالات چاہتے ہیں اسی کے مطابق کیا ہے، وہ اسی لفظ کے بارے میں کیا کرے، فکر کرے، ٹھیک ہے۔ اس نے ایک لفظ مجمل چھوڑ دیا تو ہر ایک کیا ہے، اس کے لفظ کے وہ اپنے اعتبار سے کیا سوچتا رہے۔ فَيَبْقَى مَعْنَى الْكَلْمَةِ بَيْنَ أَفْكَارِ النَّاسِ كَالْبَحْرِ الْمُضْطَرِبِ، بس جو ایک کلمے کا معنی ہے وہ لوگوں کی افکار کے درمیان ایک مضطرب سمندر کی طرح کیا ہے، پریشان سمندر کی طرح باقی رہ جاتا ہے۔ وَلِهَذَا تَأْثِيرٌ سِحْرِيٌّ عَجِيبٌ فِي الْأَفْكَارِ، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، عجیب قسم کی کیا ہوتی ہے، جادوگری والی کیا ہوتی ہے، تاثیر ہوتی ہے لوگوں کی افکار میں۔ یعنی ایسے بندے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو کیا ہے، استعمال کر لیتے ہیں۔ وَمِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ كَلْمَةُ الْحُرِّيَّةِ، اور انہی الفاظ میں سے کیا ہے، حریت کا کلمہ ہے، کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے۔ کہ التی اخذت مفعولها من الثورة الفرنسیہ، کہ مفعول کا مطلب شاید استعمال ہوگا، کہ اس لفظ کے استعمال کو لیا گیا ہے کہاں سے، فرانسی انقلاب سے۔ ثورہ کہتے ہیں انقلاب، یعنی فرانسی انقلاب کے بعد اس لفظ کے استعمال کو کیا ہے، لے لیا گیا۔ وَأَحْدَثَتِ الْإِنْقِلَابَاتُ الْجَبَّارَةُ فِي الدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ وَالْفَارسِيَّةِ، اور انقلابات پیدا ہوئے، انقلابات آئے، الجبارہ، جبار کا جو مطلب ہے زبردست، عظیم، اور ایک مطلب جبار کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، سرکش، ٹھیک ہے، سرکش بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ یعنی بہت بڑے بڑے عظیم انقلابات آئے اسی لفظ حریت کی وجہ سے۔ کہاں پہ آئے، فی دولت العثمانیہ، عثمانی حکومت میں، اور جو فارسی ایرانی جو حکومت تھی وہاں پہ انقلابات ہے، کیونکہ نعرہ کیا لگایا کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم جو ہے وہ آمریت کے تحت نہیں رہ سکتے۔ والتأثیر کلہ، اور جو ساری تاثیر تھی کہ جب اب حریت کا نعرہ لگاتے ہیں تو لوگوں کے دل پہ اثر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں واقعی ہمیں کیا ہے، آمریت نہیں چاہیے، ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ ساری کی جو ساری تاثیر ہے وہ اس کے اجمال کی وجہ سے ہے۔ اجمال کیا مطلب، اس کا معنی کیا، واضح نہیں ہے۔ وہ جمال ہے سطحی، اور اس لفظ کے خوبصورتی کی وجہ سے ہے، اور اس کی خوبصورتی کیا ہے، سطحی، جو اوپر کی کیا ہے، خوبصورتی ہے، اور ایک ایسی خوبصورتی ہے کہ الفاطن، جو کہ کیا ہے، فتنہ انگیز ہے، شر انگیز ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، انسان کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ہر بندہ کیا ہے، اپنے ذہن کے مطابق اپنا مطلب سمجھ رہا ہے۔ جو نوجوان ہے وہ آزادی چاہتا ہے کس حوالے سے، جی حجاب کی کوئی آزادی نہ ہو، دیگر آزادی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جو چور ہے وہ آزادی چاہتا ہے کس کی وجہ سے، کہ کوئی میرے اوپر کیا ہے، کیس وغیرہ نہ ہو۔
سیاسی بندہ آزادی چاہتا ہے کہ میں کرپٹ ہوں تو مجھے کیا بنا دیا جائے، تو ہر کوئی آپ لفظ آزادی استعمال کر رہے ہیں نا، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بھئی آزادی کے آگے پیچھے پوری تعریف تو استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ یہ نعرہ لگائیں کہ بھئی ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کے احکام کے تحت زندگی گزارنی چاہیے اور لوگ ایسے ہوں کہ کسی کے حقوق کو پامال نہ کریں، اس طریقے سے رہیں، تو اتنی لمبی آپ تعریف کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ آپ سیدھا کہیں گے کہ بھئی کیا ہم کسی کے غلام پیدا ہوئے ہیں، ہم تو آزاد ہیں، ہم آزاد رہیں گے، کسی کے تسلط نہیں رہیں گے، ایسے 4 جملے بولیں گے تو سارے لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اگر آپ صحیح تعریف کر رہے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہو رہا، لیکن اگر آپ کیا ہے ایک مجمل لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اس کا اثر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہر بندہ اپنے ذہن کے مطابق کیا کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، جو کیا ہے جس تعریف سے کیا ہے وہ خوش ہے۔ والتاثیر کلہ، اور جو تاثیر ساری کی ساری ہو رہی ہے وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ لاجمالہ، کیونکہ یہ مجمل ہے، اور کیا ہے اس کا جو سطحی طور پہ جمال ہے جو کہ فتنہ انگیز ہے اس وجہ سے تفسیر ہو رہی ہے۔ وَإِلَّا فَلَا يَسْتَطِيعُ الْعِلْمُ، وگرنہ کوئی علم بھی اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان یحدھا بحد، کہ اس کو کیا ہے ایک ایسی حد میں اس کی تعریف کرے، اس کی ایک ایسی تعریف بیان کرے کہ جو تعریف کیا ہو معقول بھی ہو اور یتفق علیہ، اور سارے کے سارے اس کے اوپر کیا کریں اتفاق بھی کریں۔ اگر وہ اس کی یہ تعریف کرتا ہے کہ حریت کی یہ تعریف ہے کہ انسان کیا ہے دوسرے کو کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے، دوسرے کے حقوق پامال نہ کرے، باقی جو چاہے کرتا رہے، اچھا یہ تعریف کیا ہوگی؟ کچھ لوگوں نزدیک کیا ہوگی؟ مقبول ہوگی۔ اہل دین جو حضرات ہیں کہتے نہیں مقبول نہیں ہوگی، دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، باقی جو کچھ کرتا رہے، نہیں، جو کچھ نہ کرتا ہے وہ کچھ کرے جس کی اسے کیا اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسی جامع تعریف نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہر بندہ کیا ہو جائے متفق ہو جائے۔ اہل علم کے نزدیک، فقہا کے نزدیک اور تعریف ہوگی، دین والوں کے نزدیک اور تعریف ہوگی، مغرب والوں کے نزدیک اور تعریف ہوگی، پھر جو مغرب میں مختلف ادیان کے پیروکار ہیں ان کے نزدیک کیا ہوگی اور تعریف ہوگی۔ لہذا کوئی بھی علم جو ہے وہ اس کی ایک ایسی تعریف نہیں کر سکتا کہ یتفق علیہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ اس کے اوپر کیا ہو جائیں متفق ہو جائیں۔ وہ مثلھا، اور اسی کلمہ حریت کی طرح ایک کلمہ ہے الوطن، ٹھیک ہے، وطن کا کلمہ ہے۔ الخلابہ، یہ بھی کیا ہے خلابہ ہے، یعنی پرکشش کلمہ ہے اور پرفریب ہے، پرکشش بھی ہے پرفریب بھی ہے، کہ التی استغلھا سیاست الغرب ہے، کہ اہل جو غرب کے سیاسی ہیں استغلھا، وہ اس کلمے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں ناجائز فائدہ اٹھایا؟ یعنی بلکہ اٹھاتے نہیں، اٹھایا اہل غرب نے، جو مغرب والے سیاسی ہیں انہوں نے اس کلمے سے کیا ہے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کس وجہ سے؟ لتمزیق بعض الدول الکبریٰ، تاکہ جو بعض بڑے بڑے جو دول ہیں، ملک ہیں، ان کے کیا کر دیں ٹکڑے کر دیں، مزق اور مزق تمزیق ٹکڑے کر دیں۔ مثلا روس کے ٹکڑے کر لیے گئے، ان کے اندر یہی تحریک چلائی گئی کہ آپ لوگ جو ہے وہ ایک قوم سے ہیں، کیونکہ ایک قوم سے ہیں لہٰذا آپ کا الگ وطن ہونا چاہیے۔ جس طرح مثلا بلوچستان کی تحریک ہے، آپ سارے کیا ہیں بلوچی ہیں، آپ کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے، لہٰذا اپنی کیا تحریک شروع کرو۔ یہ کون سا کلمہ استعمال کی گیا؟ وطن کا کلمہ، کہ آپ کا وطن ایک ہونا چاہیے۔ کا دولت العثمانیہ، جیسے کہ دولت عثمانی کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ وربما یتعذر علی الباحث، بعض کا کیا ہے باحث، یعنی تحقیق کرنے والا جو بندہ ہے، تلاش کرنے والا جو بندہ ہے، یتعذر، اس پر مشکل ہو جاتا ہے کہ ان یعرف اثنین، کہ وہ دو ایسے بندوں کو جان سکتا ہو کہ کان یتفقان علی معنی واحد، کہ جو ایک تعریف کے اوپر کیا ہوں اتفاق کرتے ہوں، ایک معنی کے اوپر اتفاق کرتے ہوں، اور واضح، اور کیا ہو وہ ایک معنی واحد ہو اور واضح ہو بالکل، اس کے اوپر اتفاق کرتے ہوں، کل الاتفاق، مکمل طور پہ کیا کرتے ہوں اتفاق کرتے ہوں۔ دو بندے بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ جو وطن کی تعریف کے اوپر کیا ہے مکمل طور پہ اتفاق کرتے ہوں۔ یوم ظہور حاضر کلمت، جب سے یہ جو کلمہ ہے وطن یہ ظاہر ہوا ہے فی قاموس النہضۃ الحدیثیت، جدید جو ترقی یافتہ دور ہے، نہضت کا مطلب کیا ہے زندگی میں ترقی، زندگی کو کہتے ہیں، حرکت کو کہتے ہیں، کہ جدید حرکت اور جدید جو ترقی ہے، جدید ترقی کی جو قاموس ہے، جدید ترقی کی جو ڈکشنری ہے، اس میں جب سے جو وطن کا کلمہ استعمال ہوا ہے، وطن کے کلمے کے استعمال ہونے سے دو بندے بھی آپ کو ایسے نہیں ملیں گے کہ جو وطن کی تعریف بالکل ایک جیسی کرتے ہوں، کہ وطن کی بنیاد کس بات پہ ہے۔ فما ہے ممیزات الوطن، پس وطن کی کیا خصوصیات ہیں کہ وطن کیسے بنتا ہے۔ ام ہے لغہ، کیا اگر زبان سب کی ایک ہو تو ان کا وطن بن جاتا ہے۔ ام لہجتھا، یا زبان ایک ہو لیکن لہجہ اگر مختلف ہے، ٹھیک ہے، اردو ہماری ایک ہے لیکن کچھ کا لہجہ اور ہے، کچھ کا لہجہ اور ہے، تو لہجے تبدیل ہوں گے تو وطن الگ بن جائے گا۔ ام لباس، یا لباس پہننے کے طریقے الگ ہوں گے تو وطن الگ بن جائے گا۔ ام مساحت الارض، یا زمین کا جو ٹکڑا ہے اس کی جو پیمائش ہے وہ اگر اتنی زیادہ ہوگی کہ بلوچستان جتنی فرض کریں ہو یا اس سے بڑی ہو تو وہ الگ وطن بن جائے گا۔ ام اسم القطر والبلد، یا کیا ہے
ایک جو قطر ہے، قطر کہتے ہیں جانب کسی چیز کا، کنارہ، گوشہ، کہ کسی گوشے اور جو شہر کا جو اسم ہے وہ اس چیز کا معیار بنے گا کہ آپ کے چونکہ علاقے کا جو نام ہے وہ نام ایسا ہے کہ اس کو الگ وطن ہونا چاہیے. تو وطن کسے کہتے ہیں؟ بل کل ھذا غیر مفہوم، بلکہ یہ جو ساری چیزیں غیر مفہوم ابھی تک نہیں سمجھی گئیں، غیر مفہوم ابھی تک نہیں سمجھی گئی، حتی الآن ابھی تک نہیں سمجھی گئیں. علی وجہ، اس طریقے سے نہیں سمجھی گئیں کہ تتفق علیہ جمیع الناس والامم، کہ جس کے اوپر دنیا کے تمام لوگ والامم اور دنیا کی تمام قومیں کیا ہو جائیں، اتفاق کر دیں. یعنی وطن کی کوئی ایسی تعریف آپ بیان کریں کہ پوری دنیا کے لوگ کہیں کہ ہاں واقعی وطن کی یہی تعریف بننی چاہیے. جب اس کی تعریف ہی واضح نہیں ہے اور اس کے باوجود کیا ہے ومع ذالک، جب اس کی تعریف ہی واضح نہیں ہے تو اس کے باوجود ہم نجد کل واحد منا، ہم اپنے میں سے ہر ایک کو دیکھتے ہیں کہ فی البلاد العربیہ، کہ وہ عربی جو جتنے بھی ملک ہیں ان میں سے ہر ایک کیا کرتا ہے، یدافع عن وطن ہی، اپنے وطن کا کیا کرتا ہے، دفاع کرتا ہے. فلماذا لا تكون البلاد العربیہ او البلاد الاسلامیہ كلها وطنا واحدا، بس ایسا کیوں نہیں ہے کہ تمام کے تمام عربی ممالک بلکہ تمام کے تمام اسلامی ممالک ایک وطن بن جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وطن کا معیار کیا ہے، اگر زبان ہے تو جو عربی بولنے والے ہیں وہ ایک وطن بن جائے، اگر اسلام ہے تو جو مسلمان ہیں امت واحدہ کا جو تصور ہے وہ سب ایک وطن بنا لیں. یہ نعرہ لگاتے جائیں گے تو سب سے پہلے تو مخالفت اسلامی ممالک کریں گے کہ بھئی ہم کیوں ایک وطن بنا دیں. لہٰذا وطن کی تعریف کیا ہے، واضح نہیں ہے. وہ صلی اللہ علیہ محمد.